Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In previous video, we studied chapter Allama Iqbal. Today we will discuss its all question answers. Let's start. The answers of all questions are available in Al-Seher notes. First question is, when and where was Allama Iqbal born? Answer is, Allama Muhammad Iqbal, the poet of the East, was born in Sialkot, a town in the Punjab, on 9th November 1877. علامہ محمد اقبال شاعر مشرق 9 نومبر 1877 میں پنجاب کے ایک قصبے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. سیکنڈ کویشچن از, وین ڈڈ علامہ اقبال ڈائی؟ علامہ اقبال کی کب وفات ہوئی؟ آنسر از, علامہ اقبال ڈائیڈ ان 1938. علامہ اقبال 1938 میں وفات پا گئے. اینڈ could not see the actual creation of پاکستان, اور پاکستان کے حقیقی قیام کو نہیں دیکھ سکے. although he had played a major role in its creation, اگرچہ انہوں نے اس کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. تھرڈ کویشچن از, رائٹ اباؤٹ دا اکیڈمک ایجوکیشن آف علامہ اقبال. علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں لکھیے. Academic education. He received his early education in his hometown. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی قصبے سے ہی حاصل کی. In 1895 he went to Government College Lahore. 1895 میں آپ گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے. He passed his MA in 1899 from the University of Punjab. آپ نے یونیورسٹی آف پنجاب سے 1899 میں ایم اے کا امتحان پاس کیا. In the same year, he was appointed professor of Arabic at the Oriental College Lahore. اسی سال آپ اورینٹل کالج لاہور میں عربی کے پروفیسر منتخب ہوئے. He held this job till 1905. آپ 1905 تک اس عہدے پر فائز رہے. In 1905, he left for England for higher studies. 1905 میں ہی آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے لنڈن چلے گئے. ان لنڈن ہی ریسیوڈ اے لاء ڈگری. لنڈن میں آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی. ان 1908 ہی واز ایوارڈیڈ اے ڈگری آف PhD بائی میونخ یونیورسٹی فار ہز ورک آن پرشین فلاسفی. 1908 میں ایرانی فلسفہ پر تحقیق کے کام کی وجہ سے آپ کو میونخ یونیورسٹی نے PhD کی ڈگری دی. He is also known as ڈاکٹر محمد اقبال. آپ ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. کویشچن نمبر 4 is, mention important points of علامہ اقبال's الہ آباد ایڈریس. علامہ اقبال کے الہ آباد کے جلسے کے اہم نکات بیان کیجیے. آنسر is, important points of الہ آباد's address. In 1930, علامہ اقبال presided over the الہ آباد meeting of All India Muslim League. 1930 میں علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد کے جلسے کی صدارت کی. Important points. On this historic occasion, he made a definite demand for a separate Muslim states in South Asia. اس تاریخی موقع پر آپ نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا واضح مطالبہ کیا. India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and believing in different religions. ہندوستان مختلف انسانی گروہوں کا بر اعظم ہے جو مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب پر یقین رکھتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ از, the principle of European democracy cannot be applied to Indian without recognizing the facts of different groups. ہندوستان میں یورپی جمہوریت کے اصول نافذ العمل نہیں ہو سکتے جب تک ان مختلف گروہوں کی حیثیت کو تسلیم نہ کر لیا جائے. فورتھ پوائنٹ از, پنجاب, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, سندھ اینڈ بلوچستان بی یونائٹیڈ انڈر اے سنگل مسلم اسٹیٹ. پنجاب, صوبہ سرحد, سندھ اور بلوچستان ایک الگ اسلامی ریاست کے طور پر متحد ہونے چاہیے. کویشچن نمبر 5 is, what did علامہ اقبال say about Islam in his presidential address in 1930? 1930 کے اپنے صدارتی خطبے میں علامہ اقبال نے اسلام کے بارے میں کیا کہا؟ آنسر is,
علامہ اقبال said, علامہ اقبال نے کہا, I have learnt one lesson from the history of the Muslims. میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق سیکھا ہے. At difficult moment in the history, it is Islam that has saved Muslim and not Muslims that have saved Islam. تاریخ کے مشکل لمحات میں یہ اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو بچایا, نہ کہ مسلمان جنہوں نے اسلام کو بچایا. If today you put your faith in Islam, اگر آج تم اسلام پر پختہ یقین رکھو, you will become strong and united once again. تو تم ایک بار پھر مضبوط اور متحد ہو جاؤ گے. And save yourself from complete destruction. اور خود کو مکمل تباہی سے بچا لو گے. Next question is, why did Allama Iqbal want a separate state for the Muslims of India? علامہ اقبال انڈیا کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کیوں چاہتے تھے؟ یا why did Iqbal demand for Pakistan? علامہ اقبال نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا؟ ریزن, علامہ اقبال was fully aware of the problems of Indian Muslims. علامہ اقبال انڈیا کے مسلمانوں کے مسائل سے اچھے طریقے سے واقف تھے. He knew very well that the Hindus would never allow them to develop free. وہ یہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ہندوز انہیں آزادی سے ترقی نہیں کرنے دیں گے. He wanted to save Muslims from the rule of non-Muslims. وہ مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کی حکمرانی سے بچانا چاہتے تھے. The Muslim awoke from their sleep as the result of Iqbal's effort. اقبال کی انہی کوششوں کے نتیجے میں مسلمان اپنی نیند سے بیدار ہوئے. You will find the answers of all questions in Al-Seher notes. Next question is, write in 3 to 4 sentences the important years of 1877, 1930 and 1938 in Allama Iqbal's life. علامہ اقبال کی زندگی میں ان 3 سال 1877, 1930 اور 1938 کی اہمیت کو بیان کیجیے. آنسر is 1877 برتھ ایئر آف علامہ اقبال. 1877 علامہ اقبال کی پیدائش کا سال. علامہ اقبال the poet of the East was born in Sialkot on 9th November 1877. علامہ اقبال شاعر مشرق 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. 1930 ڈیمانڈ فار سیپریٹ اسٹیٹ. 1930 الگ ریاست کا مطالبہ. In 1930 علامہ اقبال presided over الہ آباد میٹنگ of All India Muslim League. 1930 میں علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد کے جلسے کی صدارت کی. Here he made a definite demand for a separate Muslim states in South Asia. یہاں انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا واضح مطالبہ کیا. 1938 ڈیتھ ایئر آف علامہ اقبال. 1938 علامہ اقبال کی وفات کا سال. علامہ اقبال ڈائیڈ ان 1938. علامہ اقبال 1938 میں وفات پا گئے. اینڈ could not see the actual creation of پاکستان. اور پاکستان کے حقیقی قیام کو نہیں دیکھ سکے. although he worked very hard for its creation. اگرچہ انہوں نے اس کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کیا. Question number 8 is, why did علامہ اقبال want a separate state for the Muslims of India? علامہ اقبال انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کیوں چاہتے تھے؟ Reasons for a separate state. علامہ اقبال wanted a separate state for the Muslims of India to free them from Hindu domination. علامہ اقبال نے انڈیا کے مسلمانوں کو ہندو تسلط یا غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا. Question number 9 is, why is علامہ اقبال respected all over Pakistan? علامہ اقبال پورے پاکستان میں احترام کی نگاہ سے کیوں دیکھے جاتے ہیں؟ Reason of admiration. علامہ اقبال was thinker of Pakistan. علامہ اقبال مفکر پاکستان ہیں. although he could not see the actual creation of Pakistan. اگرچہ وہ پاکستان کے حقیقی قیام کو نہیں دیکھ سکے. but he had
played a major part in its creation. لیکن انہوں نے اس کے قیام میں اہم کردار ادا کیا. That is why Pakistan's nation respected with great heart and soul. اسی لیے پاکستانی قوم ان کی دل و جان سے احترام کرتی ہے. Question number 10 is, how did Quaid-e-Azam praise Iqbal's role in the message of his death? قائد اعظم نے ان کی وفات کے پیغام میں ان کے کردار کی کس طریقے سے تعریف کی؟ میسج آف قائد اعظم. He said, انہوں نے کہا, to me he was friend, guide, philosopher, and during the darkest movement through which the Muslim League had to go, he stood like a rock. میرے لیے وہ ایک دوست، رہنما اور فلاسفر تھے، اور ان تاریک لمحات میں جن میں سے مسلم لیگ کو گزرنا پڑا وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے. The Quaid appreciated his services for Pakistan wholeheartedly. قائد اعظم نے ان کی خدمات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور تعریف کی. Next question is, how was Pakistan resolution passed? قرارداد پاکستان کس طرح پاس ہوئی؟ Answer is, the Muslims awoke from their sleep as a result of Iqbal's effort. اقبال کی ان کوششوں کے نتیجے میں مسلمان خواب سے بیدار ہوئے. They all wanted a separate Muslim state. اب وہ تمام ایک علیحدہ مسلم ریاست چاہتے تھے. The Muslim League, representing the whole of Muslims India, met in Lahore and passed a resolution on March 23, 1940. مسلم لیگ جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی تھی، اس کا لاہور میں اجلاس ہوا اور 23 مارچ 1940 کو اسی سے میں قرارداد پاس کی گئی. A separate state for the Muslims of India was demanded in Lahore resolution. مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ اسی لاہور کی قرارداد میں کیا گیا. This resolution is now known as the Pakistan resolution. یہ قرارداد اب قرارداد پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے. You will find the answers of all questions in Al-Seher notes. Next question is, what was the result of Iqbal's effort? اقبال کی کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ Answer is, the result of Allama Iqbal effort was that he awoke the Muslim from their sleep. علامہ اقبال کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے مسلمانوں کو نیند سے بیدار کیا and make them realize, اور انہیں یہ احساس دلایا that the solution of all their problem was the creation of a separate Muslim state in India. کہ ان کے تمام مسائل کا حل ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ریاست کا قیام ہی ہے. Question number 13 is, why did Allama Iqbal want a separate state for the Muslims of India? علامہ اقبال مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کیوں چاہتے تھے؟ Answer is, Allama Iqbal wanted a separate homeland for the Muslims of subcontinent, for they were a separate nation with their own culture, custom, literature and religion. علامہ اقبال بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنی ثقافت، ادب اور مذہب کے ساتھ ایک الگ قوم تھے. He wanted them to live in the state where they were free to follow the Islamic teachings and Quranic laws. وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسی ریاست میں رہیں کہ جہاں وہ اسلامی تعلیمات اور قرآنی قوانین پر عمل کرنے میں آزاد ہوں. And would conduct their own foreign policy, plan their economic life and develop their own culture. وہ اپنی خارجہ پالیسی اور معاشی زندگی کی منصوبہ بندی کریں اور اپنی ثقافت کو ترقی دیں. In today's video, we discuss all question answers of chapter Allama Iqbal. Inshallah, in next video, we will meet with new topic. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Take care. Allah Hafiz.